دوستو 1944 دنیا دوسری جنگ عظیم کی آگ میں جل رہی تھی، ہر طرف موت، تباہی اور خون تھا۔ انہی دنوں جاپانی فوج نے ایک نوجوان انٹیلیجنس افسر ہائیرو اوناڈا کو فلپین کے خطرناک جزیرے لوبانگ پر خفیہ مشن کے لیے بھیجا۔ روانگی سے پہلے اس کے کمانڈر نے اسے ایک ایسا حکم دیا جو اگلے 30 سال تک اس کی زندگی پر راج کرنے والا تھا۔ اس نے اسے حکم دیا کہ کبھی خودکشی نہیں کرنی، کبھی ہتھیار نہیں ڈالنے، ہم واپس آئیں گے اور تم صرف میرے حکم پر جنگ ختم کرو گے۔ اوناڈا نے سلوٹ کیا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ صرف ایک سال بعد امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، جاپان نے ہتھیار ڈال دیے، جنگ ختم ہو گئی، پوری دنیا بدل گئی۔ مگر لوبانگ کے جنگل میں چھپا ایک انسان ابھی بھی یقین رکھتا تھا کہ جنگ جاری ہے۔ جب طیاروں نے جنگل پر لیٹر گرائے جن پر لکھا تھا جاپان ہار چکا ہے، باہر آ جاؤ، تو اوناڈا نے اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ اسے لگا یہ دشمن کی جال ہے۔ پھر اس کے خاندان کے خطوط آئے، تصاویر آئے، ریڈیو پر خبریں سنائی گئی، مگر اوناڈا نے ہر چیز کو جھوٹ سمجھا۔ اس کے لیے پوری دنیا دشمن کا پروپیگنڈا بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلتے گئے، مگر اوناڈا کے لیے وقت وہی رک چکا تھا۔ وہ ہر آواز کو دشمن کی جال سمجھتا، ہر سایہ اسے موت کے قریب محسوس ہوتا، اور ہر دن اس کے لیے ایک نئی جنگ بن جاتا۔ پھر شروع ہوا 10,000 دن کا جہنم، گھنے جنگلات، زہریلے سانپ، خون چوسنے والے مچھر، بھوک، بارشیں اور ہر لمحہ موت کا خوف۔ اوناڈا اور اس کے ساتھی رات کو نکلتے، کھیتوں سے چاول چراتے، بھیڑ بکریوں کا شکار کرتے اور جنگل میں غائب ہو جاتے۔ فلپین کے لوگ اسے جنگل کا بھوت کہنے لگے۔ کئی بار پولیس اور فوج نے اسے گرنے کی کوشش کی، گولیاں چلی، جنگل چیخوں سے گونج اٹھا، مگر اوناڈا ہر بار اندھیرے میں غائب ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک ساتھی نے سرنڈر کر دیا، دوسرا مارا گیا، تیسرا بھی ختم ہو گیا، اور پھر اوناڈا اکیلا رہ گیا۔ مگر اس نے جنگ نہیں چھوڑی۔ وہ ہر روز اپنی رائفل صاف کرتا، گولیوں کو نمی سے بچاتا، اپنی سمورائی تلوار چمکاتا اور ہر رات جگہ بدل کر سوتا تھا۔ اسی دوران دنیا بدل گئی، انسان چاند پر پہنچ گیا، نئی نسلیں جوان ہو گئی، مگر اوناڈا ابھی بھی ذہنی طور پر 1944 میں قید تھا۔ پھر 1974 میں ایک نوجوان ایڈونچر نوریو سوزوکی اسے ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں پہنچا۔ کئی دن ڈھونڈنے کے بعد ایک دن اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک سایہ نکلا، بکھرے بال، خوفناک نظریں، پھٹی ہوئی فوجی وردی اور ہاتھ میں رائفل، اور یہ وہی شخص ہیرو اوناڈا ہے۔ اس نے فوراً رائفل سوزوکی پر تان دی، مگر سوزوکی نے سکون سے کہا، میں جاپان سے آیا ہوں، میں آپ کو واپس لے جانے آیا ہوں۔ اوناڈا نے سرد لہجے میں جواب دیا، میں صرف اپنے کمانڈر کے حکم پر ہتھیار ڈالوں گا۔ جاپانی حکومت نے فوراً اس کے پرانے کمانڈر کو ڈھونڈ نکالا، جو اب ایک بوڑھا شخص بن چکا تھا۔ اسے فلپین لایا گیا۔ 1974 جنگل کے درمیان کھڑے ہو کر اس بوڑھے کمانڈر نے فوجی انداز میں حکم پڑھایا، جاپان جنگ ہار چکا ہے، تمہیں ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اوناڈا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تقریباً 30 سال بعد پہلی بار وہ رویا۔ اس نے سلوٹ کیا اور اپنی رائفل نیچے رکھ دی۔ جب وہ جنگل سے باہر آیا تو دنیا حیران رہ گئی۔ 30 سال جنگل میں گزارنے کے بعد بھی اس کی رائفل کام کر رہی تھی، اس کی وردی محفوظ تھی۔ لوگوں کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک انسان صرف ایک حکم کی وجہ سے اپنی پوری زندگی جنگل میں گزار سکتا ہے۔